امام ابن ماجہ نے روایت نقل کی، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 861، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ فی الصلاۃ المکتوبہ، حکم الالبانی صحیح۔ یہ روایت بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ہر تکبیر کے ساتھ، مع کل تکبیرۃ فی الصلاۃ المکتوبہ، یعنی نماز میں جتنی بھی تکبیرات ہیں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع میں جانے سے پہلے بھی، رکوع سے اٹھ کر بھی، سجدے میں جانے سے پہلے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے جاتے تھے۔ یہ ابتدائی نماز کی بات ہے اور روایت بھی صحیح ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہی روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انہ کان یرفع یدیہ مع کل تکبیرہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت مروی ہے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ من الصلاۃ، مسند احمد بن حنبل کی، کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ نماز میں اپنے ہاتھوں کو، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3، جن 3 روایات میں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اسی طرح جب دونوں سجدوں میں جب تکبیر کہہ کر اٹھتے تو جلسہ ہے اس میں بھی آپ ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اس کی روایت سجدوں میں رفع الیدین کی روایت شرح مشکل الآثار میں حدیث نمبر 5831، اس کو امام البانی نے اپنی صفت صلاۃ میں نقل کیا اور کہا کہ اسنادہ صحیح۔ اس میں بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اوپر نیچے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے۔ اب یہ سارے مقامات ہیں جہاں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ صرف پہلا رفع الیدین رہنے دیا گیا اور بعد کے جتنے مقامات تھے ان سب میں رفع الیدین کو ختم کر دیا گیا۔ اب جس پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز کے ابتداء میں رفع الیدین ہے، اس کے بعد کسی بھی مقام پر، بلکہ ہمارے امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں ایک نقطہ، ایک دلیل بنائی۔ وہ دلیل قائم کیا کی کہ شروع کا جو رفع الیدین ہے وہ سب کے نزدیک فرض ہے، تکبیر تحریمہ۔ اب جو بعد کا رفع الیدین ہے اس میں جو دونوں سجدوں کے درمیان والا رفع الیدین ہے اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اب جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والے ہیں یا تیسری رکعت کے شروع والے ہیں، ان کو یا تو شروع کے رفع الیدین کے ساتھ ملائیں گے یا سجدوں کے درمیان والے رفع الیدین سے ملائیں گے۔ بات سمجھے کہ شروع والا فرض ہے، دونوں سجدوں کے درمیان والا منسوخ ہو گیا۔ اب جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور تیسری رکعت سے پہلے ان رفع الیدین کو سجدوں کے ساتھ والے رفع الیدین سے ملائیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان جو رفع الیدین تھا وہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، تو ان رفع الیدین کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوا، لہٰذا یہ بھی ختم ہو گئے۔ اب اگر شروع کے ساتھ کریں تو شروع کا رفع الیدین کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ فرض تو نہیں ہے، اب یہ فرض نہیں ہے تو ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ دونوں سجدوں کے درمیان والے رفع الیدین سے، لہٰذا اب وہ ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو گئے۔ لہٰذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے